3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کی بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور علینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینا انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ علینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 2 سال پہلے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اس کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دی وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا۔ اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 2 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 2 سال اور مزے لوں گا، پھر اسے بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، مزے کرو اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا یار زاہد ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہارے ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لوں، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح
صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا ہے، میرے جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ میرا یہی انجام ہونا تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹی کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچیوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اس طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹی کا ماحول آزاد خیالی کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ ہم جماعت لڑکوں لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک، کینٹین، پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر بھائی کے ساتھ بھی چلی جائے تو ماں باپ کو فکر لگتی رہتی ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے آپ کو خود سے دور، گھر سے دور بھیجا ہے تو دل کو کس طرح سمجھایا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہاسٹل میں سکون کی نیند سو رہی ہیں تو آپ کے والدین، بھائی بہن بھی سکون سے سوتے ہوں گے؟ بالکل نہیں، انہیں ہر لمحہ آپ کا خیال آتا ہوگا اور ان کی محبت کا اندازہ آپ کو تب ہو ہی جاتا ہوگا جب آپ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی ہو۔ آپ تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں، تعلیم حاصل کریں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، پردے کا خیال رکھیں۔ جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ہی اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں اور طرح کا۔ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔